خداوند کے کلام میں سے، اور یہ ہے گلتیوں کا خط اور اس کا 4واں باب اور اس کی 4تھی آیت۔ اس میں لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آپ کو ضامن دوں گا کہ چند لمحے آپ کھڑے ہوں اور دعا کے روح میں ایک کورس گائیں گے، اے روح پاک اتر آ، اے روح پاک اتر آ، اے روح پاک اتر آ، اے روح پاک، اے روح پاک، اے روح پاک اتر آ، حکمت سے تو کر مجھے معمور، حکمت سے تو کر مجھے معمور، حکمت سے تو کر، حکمت سے تو کر، حکمت سے تو کر مجھے معمور۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، ہم اے خداوند تیرے حضور میں آتے ہیں اور اے خداوند تیرے کلام کی میٹھی اور پیاری باتیں، قوت والی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اور اے خداوند اس کے وسیلہ سے تیری برکت مانگتے ہیں۔ آج کے دن اے خدا تمہیں برکت دے، اور جب اے خداوند تو آسمان سے زمین تک آ گیا، توفیق دے خداوند کہ ہم تجھے ویسا ہی پہچانے جیسا تو ہے، اور تیری مرضی کو اے خدا پورا کریں۔ یہ سب کچھ تیرے ہی مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ جماعت بیٹھ جائے۔ میرے سسو، آج کا دن جسے ہند و پاک میں بڑے دن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو کرسمس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن ہند و پاک میں جب یہ لفظ بڑا دن کہا جاتا ہے تو اس بڑے دن میں ایک بڑی اہمیت ہے۔ یہ دن ایک عالمگیر حیثیت کا مالک ہے۔ فلپائن سے لے کر امریکہ تک اور کینیڈا تک، یعنی ایک انتہا سے لے کر دوسری انتہا تک یہ عالمگیر دن منایا جاتا ہے۔ اور جب یہ ہمارے خطے میں یعنی ہند و پاک میں اس کو بڑا دن کہا جاتا ہے تو یہ کوئی بے معنی بات نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی بڑا دن ہے، اس لحاظ سے کہ یہ دن ایسا ہے جو عالمگیر خوشی کا دن ہے۔ نہ صرف دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے، بلکہ آسمان کے لوگوں نے بھی خوشی منائی اور زمین کے لوگوں نے بھی خوشی منائی۔ آسمان کے فرشتے خدا کی حمد کر رہے تھے اور وہ گیت گا رہے تھے، اور زمین پر رہنے والے چرواہے اور مجوسی وہ بھی خداوند کی تعریف کر رہے تھے اور خوشی منا رہے تھے۔ سو یہ دن ایسا ہے جو ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے، جس میں تمام جہانوں نے یعنی عرش اور فرش کے لوگوں نے خوشی منائی۔ اس لیے اس کو بڑا دن کہنا ہی مناسب ہے، کیونکہ کسی کی پیدائش پر جب آسمان اور زمین کے لوگ خوشی مناتے ہیں تو یہ دن اس لیے خوشی کا دن ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو بڑا دن اس لیے بھی کہنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی صلح کا دن ہے، جس میں آسمان اور زمین کے لوگوں کی یعنی خدا اور انسان کے لوگوں کی صلح ہوگی۔ اور فرشتوں کا گیت یہ تھا، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو یہ دن ایک بہت بڑی صلح کا دن ہے، جس میں خدا اور انسان کے بیچ میں صلح ہوگا۔ پھر اس دن میں بڑے بڑے واقعات ہوئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے اور نہ اس کے بعد ہی ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دن اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو بڑا دن ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں ایسے واقعات ہوئے جو کہ نہ کبھی اس سے پہلے ہوئے نہ اس سے بعد ہوئے۔ اور ایک ایسا واقعہ ہوا، فرشتے کا پیغام تھا مریم کے لیے کہ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا۔ اور جب مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں کسی مرد سے واقف نہیں، تو خدا کے فرشتے نے کہا کہ خدا کا پاک روح
تجھ پر نازل ہوگا، خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ میرے سیسو، دنیا میں آج تک جتنے انسان آئے ہیں وہ 4 طریقوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ تھا جس سے آدم بنایا گیا۔ لکھا ہے کہ خدا نے ایک مٹی کا بت بنایا اور اس بت میں خدا نے زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان انسان بن گیا۔ یہ پہلا طریقہ تھا انسان کی پیدائش کا، جس سے آدم بنایا گیا۔ پھر خدا نے دیکھا کہ آدم اکیلا ہے، اور عموماً شادیوں کے موقع پر یہ حوالہ بہت پڑھا جاتا ہے پیدائش کی کتاب کا، جس میں خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ تو خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور خدا نے اس کی پسلیوں میں سے پسلی نکالی اور اس سے ہوا کو بنا دیا۔ یہ دوسرا طریقہ تھا انسان کی پیدائش کا۔ عام طور پر تو عورتوں سے بچے یا انسان پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے جب ایک نر سے، ایک آدمی سے ایک عورت بنائی گئی۔ یہ دوسرا طریقہ تھا انسان کی پیدائش کا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے جس سے ہم سب اپنے ماں باپ کے وسیلہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ عام طریقہ ہے۔ لیکن ان تینوں طریقوں کے باوجود اور رائج الوقت طریقے کے باوجود، یعنی ایک عورت سے پیدائش کا ہونا، لیکن اس میں نر کا ایک رول جو ہوتا ہے، لیکن خدا نے ایک اور طریقے سے مریم کو چن لیا اور اس کو یہ پیغام دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوگا۔ مریم مقدسہ کو، جس کو اپنی پاک دامنی پر بہت فخر تھا اور تھی بھی، اس نے یہ سوال کیا، اور وقت نہیں کہ ہم حوالہ جات بائبل مقدس پڑھیں، زبانی کچھ یاد ہوتے ہیں تو وہی بیان کر دیتے ہیں۔ تو مریم نے سوال جواب کیا، اس نے کہا کہ میرے بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ میں کسی مرد سے واقف نہیں۔ یہ ایک جینون بات تھی، ایک مناسب بات تھی، ایک معقول بات تھی، اور اس نے معقول بات یہ کہی کہ میرے بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میں کسی مرد سے واقف نہیں۔ تو پھر خدا کے فرشتے نے وضاحت کی اور اس کو سمجھایا اور یہ کہا کہ خدا کا پاک روح تجھ پر نازل ہوگا اور تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ میں 2 ہفتے پہلے یہاں پر آیا تھا، تو اس میں نے بتایا تھا کہ یسوع مسیح ایک الہی ہستی ہے۔ یسوع مسیح کو صرف چرنی تک محدود کر دینا یہ کافی نہیں ہے۔ چرنی میں تو آیا یسوع مسیح، آج کے دن ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، ساری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے، پر یسوع مسیح کو صرف چرنی میں پڑا ہوا بچہ ہی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یسوع مسیح تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ یسوع مسیح الہی ہستی ہے۔ یسوع مسیح انسان بھی ہے، یسوع مسیح خدا بھی ہے، اور الہی ہستی ہونے کے ناطے سے یسوع مسیح کو جو نام دیے گئے وہ صرف یسوع مسیح کو دیے جا سکتے ہیں اور کسی کو نہیں دیے جا سکتے۔ اور یسایا کی کتاب میں، یعنی پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں ایسے نام دیے گئے جو صرف یسوع مسیح پر ہی فٹ آتے ہیں، یسوع مسیح کو ہی سجتے ہیں، اسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے ہو نہیں سکتے۔ جیسے یسایا کی کتاب کے 9ویں باب میں لکھا ہے، اس کی 6 اور 7ویں آیت میں، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، نہ یہ نام کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ یسوع مسیح کو نام دیا گیا ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ اور پھر میکا کی کتاب کے 5ویں باب میں، جہاں یسوع مسیح کی پیدائش ہونا تھی، یسوع مسیح کو نام بھی دیے گئے، جائے پیدائش کا بھی ذکر کیا گیا کہ یسوع مسیح کہاں پر پیدا ہوگا۔ میکا کی کتاب کے 5ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز یہ چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا۔ اس کا مصدر کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ تو یسوع مسیح ازل سے ہے، یسوع مسیح شروع سے ہے، اور جو کچھ یوحنا کے انجیل میں لکھا گیا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا
اور کلام ہی خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ تو میکا کی کتاب میں بھی لکھا ہے اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے، وہ شروع سے ہے، وہ ازل سے ہے، جب سے دنیا بنی اس وقت سے خداوند یسوع مسیح موجود ہے۔ اور پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں پہلی آیت سے تیسری آیت تک یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین سنسان اور ویران تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور خدا نے کہا کہ ہو جا، یعنی کن، اور خدا کے اس کلمے کی قدرت سے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ مچھلیاں، یہ نیگر اصغر، یہ نیگر اکبر، اور سب کچھ بن گیا اس کلمے کی قدرت کے ساتھ۔ وہ کلمہ ازل سے خدا کے ساتھ ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ کئی بار غیر مسیحی دنیا میں یسوع مسیح کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ یسوع مسیح کو شاید ازلی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح کلمۃ اللہ ہے اور اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے، منہ سے کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کلمۃ اللہ ہے، تو اگر خدا ازل سے ہے، خدا ازلی ہے، خدا ابتدا سے ہے، جب دنیا بنی بھی نہیں تھی اس وقت سے خدا ہے، تو پھر اس کے کلمے کو بھی ازلی ماننا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا کو تو کہا جائے کہ وہ ازلی ہے، وہ شروع سے ہے، اور کلمے کو کہا جائے کہ نہیں، کہیں وہ بعد میں دریافت ہوا تھا۔ یہ دو باتیں نہیں ہو سکتی۔ اگر خدا ازل سے ہے تو اس کا کلمہ بھی ازل سے ہے، اور وہ شروع سے ہے، اور ساری چیزیں اس کلمے کی قدرت سے بنی تھی۔ اور میرے سیسو، جب ہم کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، مثلاً کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، کوئی میسن، کوئی مستری بغیر اینٹوں کے، بغیر سیمنٹ کے، بغیر سریے کے، بغیر مٹی کے کوئی گھر بنا نہیں سکتا۔ را میٹیریل اس کے پاس ہونا چاہیے، اور پھر ترتیب سے ان کو جوڑتا ہے، اور پھر وہ گھر بن جاتا ہے۔ کوئی درزی بغیر کپڑے کے کوئی سوٹ سی نہیں سکتا، کوئی ترخان بغیر لکڑے کے کوئی کرسی یا میز بنا نہیں سکتا۔ لیکن خدا نے یہ سب کچھ بنایا۔ کیا خدا نے مٹی لی تھی؟ کیا خدا نے گارا لیا تھا؟ کیا خدا نے ریت لی تھی یا کچھ اور لیا تھا؟ خدا نے کلام کیا، اور اس کلمے کی قدرت کے ساتھ یہ آسمان اور زمین اور سمندر اور مچھلیاں اور یہ سب کچھ بن گیا۔ تو میرے سیسو، یہ خدا کی قدرت سے ہے۔ تیسری آیت میں یہی لکھا ہے یوحنا کے انجیل میں، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا ہوئی ہو۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ میرے سیسو، خدا نے یہ سب کچھ بنایا، ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑا دن، ہم اسے کیوں کہتے ہیں؟ دو باتیں تو کر لی ہم نے، کہ یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے جس میں عرش اور فرش کے لوگوں نے خوشیاں منائی، اس لیے اس کو بڑا دن کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی صلح کا دن ہے جس میں خدا اور انسان کے بیچ میں صلح ہو گئی۔ وہ دشمنی جو باغ عدن سے چلی آتی تھی، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح میں تبدیل ہو گئی۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ میرے سیسو، یہ خدا کی فضل کا دن بھی ہے۔ لکھا ہے یوحنا کے انجیل کے پہلے باب کی 17ویں آیت میں کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ تو یہ خدا کی فضل کا دن بھی ہے۔ میرے سیسو، 18ویں آیت میں لکھا ہے یوحنا کے انجیل میں، اور یہ ایک بڑی بات ہے، جس میں لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ میرے سیسو، جب سے انسان بنا، جب سے انسانیت کا آغاز ہوا، اس وقت سے یہ کوشش چلی آ رہی تھی کہ خدا کو دیکھا جائے۔ شیطان نے آدم اور حوا کو یہی کہا کہ اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند بن جاؤ۔ خدا کی مانند بننے کے اس خواب نے، اس خیال نے ان کو پھل کھانے پر مجبور کیا۔ انہوں نے پھل تو کھا لیا اور ان کی آنکھیں بھی کھل گئی، پر کس طرح کھلی؟ ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ تو پہلا انسان سے ایسا ہی ہے کہ اس کو کہا گیا کہ اگر تم پھل کو کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ خدا کی مانند بننے کے خواب نے انہیں پھل کھانے پر مجبور کیا، لیکن وہ خدا کو نہ دیکھ سکے۔ پھر بابل کے لوگوں نے سوچا کہ
کہ ہم ایک برج بنائیں گے جس کی چوٹی آسمان تک پہنچ جائے گی اور ہم دیکھیں گے کہ خدا کیسا ہوتا ہے۔ عراق کے علاقے میں اس وقت بابل کا علاقہ کہلاتا تھا، عراق کے علاقے میں اب بھی اس برج کے نشانات باقی ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ لوگوں نے برج بنانا شروع کر دیا، برج بنتا گیا اور بہت بلندی تک پہنچ گیا، لیکن خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا، نہ وہ برج مکمل ہو سکا، نہ اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی، نہ لوگ خدا تک پہنچ سکے، نہ وہ خدا کو دیکھ سکے۔ خروج کی کتاب کے 19ویں اور 20ویں باب میں بنی اسرائیل قوم نے موسیٰ سے کہا کہ جس خدا سے تو باتیں کرتا ہے ہم بھی اس خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ نے خدا سے درخواست کی کہ میری قوم اور میرے لوگ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ لوگوں سے کہہ کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، ایک لوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کو دیکھنے کی خواہش شروع سے انسان کے دل میں ہے۔ جب سے پہلا انسان آیا، پہلے انسان سے شروع کر کے آج تک اور وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہا کہ انسان نے خدا کو دیکھنے کی کوشش کی یا خواہش ظاہر کی، لیکن یہ کوشش اس وقت پوری نہ ہو سکی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ سے کہا تھا کہ جس خدا سے تو باتیں کرتا ہے ہم اس خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ نے خدا سے درخواست کی کہ میری قوم اور میرے لوگ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں 3 دن تک، اور تیسرے دن میں کوہ سینا پر اتروں گا۔ لکھا ہے کہ جب تیسرا دن آیا تو پہاڑ دھوئیں سے بھر گیا اور بجلی چمک رہی تھی، پہاڑ کانپ رہا تھا اور لوگوں پر ایک دہشت اور خوف چھا گیا۔ اور لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہی اس خدا سے باتیں کر لیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے بات نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ تو اس وقت سے یہ خواہش موجود تھی کہ خدا کو دیکھا جائے وقتاً فوقتاً۔ ہمارے اس ملک کا یا ہمارے اس علاقے کا شاعر علامہ اقبال، اس نے پچھلی صدی میں بھی یہ خواہش ظاہر کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے تیری ایک جبین نیاز کو۔ انسان خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، جبین نیاز میں دیکھنا چاہتا ہے، روبرو دیکھنا چاہتا ہے، آمنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، پر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان خدا کو دیکھ سکے؟ اس کے لیے 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت میں یہ کہ یہ انسان خدا بن جائے تاکہ خدا کو دیکھ سکے۔ پر ایک خاطی انسان کے لیے، ایک کمزور انسان کے لیے، ایک گناہگار انسان کے لیے خدا بننا نہ صرف مشکل ہے بلکہ محال ہے اور ناممکن ہے۔ انسان خدا نہیں بن سکتا، اور اگر وہ انسان نہیں بن سکتا، خدا نہیں بن سکتا، تو پھر خدا کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ یا پھر خدا انسان بن جائے اور اس دنیا میں آ جائے، اور خدا کی محبت نے یہ ممکن کر دیا کہ وہ خدا جو انسان کی پہنچ سے باہر تھا، انسان کی اپروچ سے باہر تھا، اور خدا تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، نہ بابل کا برج بنانے کے وسیلہ سے، نہ باغ عدن میں پھل کھانے کے وسیلہ سے، نہ ویسے خواہش کرنے سے، لیکن خدا نے اس بات کو ممکن کر دیا کہ وہ خدا جو بلندیوں پر رہتا ہے، وہ جو آسمانوں میں ہے، وہ زمین پر آ گیا اور وہ انسان بن گیا، اور انسان نے اس کو دیکھ لیا، اور وہی یسوع مسیح ہے۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ صرف یسوع مسیح کو چرنی تک محدود نہ رکھیں۔ یہ کوئی برائی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چرنی کی میں تردید کر رہا ہوں، چرنی کا ایک اپنا رول ہے، پر یسوع مسیح صرف چرنی میں پڑا ہوا بچہ ہی نہیں ہے۔ یسوع مسیح تو اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ہے۔ یسوع مسیح تو فضاؤں میں بھی ہے، یسوع مسیح ہواؤں میں بھی ہے، یسوع مسیح شروع سے ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا، وہ الہی ہستی ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ وہ فضاؤں میں بھی ہے اور وہ ہواؤں میں بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب پولس رسول جو پہلے سول تھا اور وہ برے ارادے سے جا رہا تھا دمشق کی جانب، تو اسے آواز آئی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ تو اسے آواز آئی کہ میں یسوع ہوں جس نے ستاتا ہے۔
یسوع مسیح ہواؤں میں بھی بولتا ہمیں نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھایا گیا، اس وقت جہاز بھی نہیں تھا، نہ ہیلی کاپٹر تھے، لیکن لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب زندہ ہو گئے اور 40 دن تک زندہ نظر آتے رہے، تو پھر 40ویں دن جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے گلیل کے پہاڑ کے نزدیک، تو ان کے دیکھتے دیکھتے وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ یسوع مسیح ہواؤں میں بھی ہے، یسوع مسیح فضاؤں میں بھی ہے، وہ نور کی شکل میں بھی ہے۔ جب یسوع مسیح ایک بار آپ پہاڑ پر اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، لکھا ہے کہ ان کی صورت بدل گئی۔ یہ لوکا کی انجیل کے 9ویں باب میں پایا جاتا ہے۔ ان کی صورت بدل گئی، وہ نورانی ہو گئے، ان کی لباس، ان کی پوشاک بھی نورانی ہو گئی، اور موسیٰ اور ایلیا ان سے باتیں کر رہے تھے۔ تو جب پطرس نے اور دیگر شاگردوں نے دیکھا، تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ ہم یہاں 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، ہم نے پیچھے بھی جانا ہے، ہمارے پیچھے بھی لوگ ہیں۔ تو پھر یسوع مسیح ان کے ساتھ آ گئے۔ تو میرے سیسو، یسوع مسیح نورانی بھی ہے، یسوع مسیح الہی بھی ہے، یسوع مسیح ازلی بھی ہے، یسوع مسیح شروع سے ہے۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ پر میرے سیسو، یہ کہنا تو شاید بڑا آسان ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، پر یہ ثابت کرنا شاید بہت مشکل ہوتا ہے کہ کیسے اس کو ثابت کیا جائے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں، اپنے ناموں میں، ہر لحاظ سے وہ الہی ہستی ہے۔ اس لیے ہم اسے خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں۔ لیکن پہلا سوال یہ آتا ہے کہ یہ کون ہے جس کی پیدائش پر آسمان کے لوگ بھی خوشیاں منا رہے ہیں؟ لکھا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کی ایک بڑی گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہ کون ہے جس کی پیدائش پر آسمان کے فرشتے خوشیاں مناتے ہیں اور گیت گا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جس میں اجرام فلکی بھی شامل ہو جاتے ہیں؟ لکھا ہے کہ آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا جو شاید دنیا کی تاریخ میں ایک ہی بار طلوع ہوا تھا، اور اجرام فلکی نے بھی مسیح خداوند کی پیدائش کی خبر دی، اور اسی اجرام فلکی کو، اسی ستارے کو دیکھ کر مجوسی دور دراز کے ملک سے یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے، اس بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ تو یہ کون ہے جس کی آسمان کے فرشتے خوشیاں مناتے ہیں اور خدا کی حمد کرتے ہیں؟ یہ کون ہے جس کی پیدائش پر اجرام فلکی بھی حصہ لیتے ہیں اور طلوع ہو جاتے ہیں؟ یہ کون ہے جس میں غیر قومیں شامل ہوتی ہیں؟ مجوسی نہ تو یہودی تھے، نہ اسرائیل تھے، نہ وہ مسیحی تھے، مسیحیت تو اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ کون تھے جنہوں نے وہ ستارہ دیکھا اور اس ستارے کی پہچان کرتے ہوئے چل پڑے، اور پھر آہستہ آہستہ بیت لحم تک پہنچ گئے، اور پھر یسوع مسیح کو دیکھا، اور انہوں نے اپنے نذرانے اور ہدیے خداوند یسوع مسیح کے حضور پیش کیے۔ میرے سیسو، یسوع مسیح محض انسان نہیں ہے، بلکہ وہ خدا ہے، وہ خدائی صفات کا مالک ہے۔ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وہ الہی ہستی ہے، وہ خدا ہے، اور جیسے میں نے کہا اس کے نام الہی ہیں اور پھر اس کے کام بھی الہی ہیں۔ چلتے چلتے مردوں کو زندہ کر دینا، یہ یسوع مسیح کا کام ہے۔ چلتے چلتے طوفانوں کو ڈانٹ دینا کہ رک جاؤ، اور وہ رک جاتے تھے۔ اور جب یسوع مسیح نے طوفان کو ڈانٹ دیا، لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے جس کا پانی اور ہوا بھی حکم مانتے ہیں؟ یہ لوکا کے انجیل کے 8ویں باب میں پایا جاتا ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ بار بار یہ سوال آتا رہا۔ جب یسوع مسیح نے طوفان کو ڈانٹ دیا، لوگوں نے اس وقت کہا یہ کون ہے جس کا پانی اور ہوا حکم مانتے ہیں؟ پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک مفلوج کو کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ میرے سیسو، یسوع مسیح اپنی قدرت کے اعتبار سے خداوند ہے۔ میرے سیسو، آج ہمارے سامنے یہی سوال ہے، بار بار یہ سوال بات آ جاتی ہے کہ یسوع مسیح کون ہے اور کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے دن کی اہمیت کم کرنا چاہیے، بڑا دن ہمیں خوشی کے ساتھ منانا چاہیے، پر اس سے آگے بھی ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کو جانیں۔ لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا،
تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لیں۔ اگر یسوع مسیح خدا نہیں تو پھر وہ نجات دہندہ نہیں ہو سکتا۔ لکھا ہے یوحنا کے انجیل کے 10ویں باب میں، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو وہ نجات پائے گا۔ اگر یسوع مسیح الہی نہیں، اگر یسوع مسیح خدا نہیں تو پھر وہ نجات دہندہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کوئی انسان کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح خدا ہے، وہ الہی ہے، اور اسی لیے وہ گناہ معاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جب مفلوج کو یسوع مسیح نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے تو فریسی اور فقی اور یہودی اچھل پڑے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ گناہ معاف کرنا تو خدا کا کام ہے۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا میرے منہ سے نکل گیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میرے لیے آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اپنی چار پہ اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ یسوع مسیح نے دوسری بات یہ کہی۔ پہلی بات یسوع مسیح نے یہ کہی تیرے گناہ معاف ہوئے، اور دوسری بات یسوع مسیح نے یہ کہی کہ اپنی چار پہ اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ دونوں ہی باتیں ٹھیک تھی اور دونوں باتوں پر عمل ہوا۔ وہ پھر جو مفلوج تھا وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، اور تندرست ہو کر وہ چلا گیا۔ ہم اس کے لیے شکر کرتے ہیں۔ یسوع مسیح الہی ہے، اسی لیے ہم اس سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں۔ اگر یسوع مسیح کو الہی نہ مانا جائے، خدا نہ مانا جائے، تو پھر نجات کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ لکھا ہے یوحنا کے انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی بھی دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح گناہ بھی معاف کرتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ خدا کی بادشاہی میں لے جانے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ یوحنا لوکا کے انجیل کے 23 باب کے 43 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ڈاکو نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح گناہ معاف کرتا ہے، یسوع مسیح خدا کی بادشاہی میں لے جاتا ہے۔ لوگ جنت کی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، پر یسوع مسیح نے ڈاکو سے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جس خدا سے ہمارا واسطہ ہے وہ عام انسان نہیں، عام انسان کی شکل میں آیا، اس دنیا میں رہا، اور پھر وہ مصلوب کیا گیا، وہ مارا گیا، اور پھر وہ زندہ ہو گیا۔ اس بات کا اگرچہ آج ذکر کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ آج ہے بڑا دن، اور یسوع مسیح کی موت کا یا صلیب کا ذکر کرنا شاید اتنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، پر اس کے بغیر ہماری بات شاید مکمل نہیں ہوتی۔ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، لیکن جب مصلوب ہو رہے تھے ابھی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، ان کا دم نہیں نکلا یا موت میں نہیں گئے، لیکن جب ڈاکو نے یہ سوال کیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں ہے تو مجھے بھی یاد کرنا، تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ابھی تو ہم دونوں صلیب پر ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ نہ یسوع مسیح نے اس کو روکا، نہ یسوع مسیح نے ٹوکا، نہ یسوع مسیح نے منع کیا، نہ اس کی بات پر اعتراض کیا۔ جو ہی اس نے یہ الفاظ کہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے بھی یاد کرنا، یسوع مسیح نے فوراً کہہ دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح جانتے تھے کہ وہ مر کر زندہ ہو جائیں گے، اور میں کئی بار کہتا ہوں کہ اگر یسوع مسیح نے مر کر زندہ ہی ہونا تھا تو پھر مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ تو خدا کا انتظام ہے، اس قربانی دینا ضروری تھا تاکہ انسان کے گناہ اس کے وسیلہ سے معاف ہو جائے۔ تو یسوع مسیح فردوس کا مالک ہے، خدا کی بادشاہی کا مالک ہے، اور 40 دن تک موت کے بعد وہ دکھائی دیتے رہے، لوگوں کے درمیان ملتے رہے، اور 40ویں دن وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ کئی بات ہم سنتے ہیں کہ اور لوگ بھی گئے تھے 7ویں آسمان پر یا 6ٹھے آسمان پر، پتہ نہیں خواب کی حالت میں گئے تھے یا جذبات کی حالت میں گئے تھے۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح دیکھتے دیکھتے، یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑا، یسوع مسیح ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیے گئے، اور شاگرد جو تھے تھوڑے پریشان اور مایوس تھے،
لیکن دو فرشتوں نے آ کر ان کو تسلی دی, کہا کہ جس خداوند کو تم جاتے ہوئے دیکھتے ہو یہی یسوع تمہارے درمیان اسی طرح آئے گا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, خدا کی تعریف کرتے ہیں. اس الوہیت کے بارے میں شاید اور باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں, لیکن وقت کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو خدا کہتے ہیں, خدا کا بیٹا کہتے ہیں, الہی کہتے ہیں, ازلی کہتے ہیں, ابدی کہتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ علیم کل بھی ہے. خدا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے. شاید میں اور آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, لیکن خدا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے. ایک بار خداوند یسوع سے لکھا ہے کہ سفر سے تھکا ماندہ ایک کنویں پر آ کر بیٹھ گیا. یوحنا کے انجیل کے 4 باب میں اس بات کا ذکر آتا ہے. ایک سامری عورت پانی بھرنے کے لیے آئی, تو یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے پانی پلا. اس عورت نے کہا کہ تو یہودی ہے اور میں سامری ہوں, تو مجھ سے پانی کو مانگتا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگتا ہے, تو اس سے زندگی کا پانی مانگتی. اس نے, وہ عورت میں بڑی شعار لگتی ہے, اس نے کہا کہ تیرے پاس نہ کوئی برتن ہے اور کنواں بہت گہرا ہے, تیرے پاس وہ زندگی کا پانی کہاں سے آ گیا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ جو پانی میرے پاس ہے, جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا. اب اس نے کہا کہ مجھے وہ پانی دے دے تاکہ میں اس کو پی لوں اور میں کبھی پیاسی نہ ہوں اور نہ پانی بھرنے کے لیے آؤں. یسوع مسیح نے اب اصل بات کہی. یسوع مسیح نے کہا کہ جا پھر اپنے شوہر کو بلا لا. تو اس نے کہا تو میں تو بے شوہر ہوں. لگتا ہے کہ بہت ہوشیاری کی باتیں ہیں. اس نے کہا کہ میں تو بے شوہر ہوں. یسوع مسیح نے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا, کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں. جب دکھ کی رگ پر انگلی رکھی گئی تو پھر چیخیں نکل گئیں. وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے تو نبی معلوم ہوتا ہے, اور پھر شہر کی طرف بھاگ گئی اور لوگوں کو بتانے لگی مجھے خرسطس مل گیا, مجھے مسیح مل گیا. اور پھر وہ مسیح کی گواہ اور مبشر بن گئی اور اس نے خدا کی بات کہی. میرے سیسو یوحنا کے انجیل کے 8ویں باب میں جب لوگ ایک عورت کو لے کر آ گئے اور وہ عین فعل میں پکڑی گئی تھی, تو یسوع مسیح کے پاس لائے کہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق اس کو سنسار کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح نے سب کے چہروں کو دیکھا اور ان کو پڑھا اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور سب کے گناہ لکھنا شروع کر دیے. جب سب نے اپنے اپنے گناہ دیکھے تو پھر چلتے گئے اور آخر میں وہ عورت رہ گئی. اور یسوع مسیح نے اس سے پوچھا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا کہ میں بھی تجھ پر کوئی حکم نہیں لگاتا, سلامت چلی جا, آئندہ پھر گناہ نہ کرنا. میرے سیسو خداوند یسوع مسیح میرے بارے میں جانتا ہے, آپ کے بارے میں جانتا ہے. یہ خدائی صفت ہے. کوئی انسان دوسرے کے بارے میں شاید نہیں جانتا, لیکن خداوند یسوع مسیح جانتا ہے. جب ہم اس سے خدا کہتے ہیں تو وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی ہے, ہر چیز کے دل کو بھی جانتا ہے, ہر چیز کے گناہ کو بھی جانتا ہے. کوئی انسان دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. پطرس رسول کئی دفعہ بڑی بڑھ کے مارتا تھا. جب پاک شاہ کے موقع پر یسوع مسیح نے کہا کہ تم آج کی رات سب میری خاطر ٹھوکر کھاؤ گے, تو پطرس نے کہا کہ ہاں سب چھوڑ جائیں تو چھوڑ جائیں, پر میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. یسوع مسیح نے کہا کہ اے پطرس تو بڑی باتیں نہ کر, تو آج کی رات مرغ کے باغ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا. یسوع مسیح ماضی کو بھی جانتا ہے, یسوع مسیح حال کو بھی جانتا ہے, یسوع مسیح مستقبل کو بھی جانتا ہے, ساری باتیں جانتا ہے. جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ وہ خدا کے جلال کا پرتو ہے اور خدا کی ذات کا نقش ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں یسوع مسیح کو اسی طرح پہچاننا چاہیے جیسا وہ ہے. ہم بڑا دن ضرور منائیں, نیا سال ضرور منائیں, لیکن یسوع مسیح کو صرف بچے کی حد تک نہ ڈیل کریں, نہ اس کو سمجھیں. یسوع مسیح تو کہیں اس سے زیادہ ہے. یسوع مسیح تو دلوں کے بھید جانتا ہے, مستقبل کی باتیں جانتا ہے, ماضی کی باتیں جانتا ہے, حال کی باتیں جانتا ہے. یسوع مسیح ساری باتیں جانتا ہے, اور وہ ازلی بھی ہے, وہ الہی بھی ہے, وہ ابدی بھی ہے, ہمیشہ تک زندہ ہے. اور اسی سے ہماری امید ہے کہ یسوع مسیح چلا گیا آسمان پر, اور فرشتوں نے کہا کہ تم جس طرح جاتے دیکھتے ہو اس طرح تم آتے ہوئے بھی دیکھو گے.
ہمیں یسوع مسیح کو اس حیثیت میں جاننا چاہیے کہ وہ بادشاہ ہے، ابدی بادشاہ ہے، اور وہ آئے گا اور وہ راج کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.